السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکشتہ رات و پشتی بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر بیان سننے والی اسلامی ماں بہنوں، خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جو بھی کلمہ گو ہے دنیا بھر کے اندر خوش عقیدہ مسلمان ہے، وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، خواہ وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں رہتا ہو،
دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا خوش عقیدہ مسلمان وہ ایک دوسرے کا ایمانی اعتبار سے بھائی ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ ہمیں مومنین کے ساتھ میں کسی بھی قسم کا تعصب نہیں رکھنا چاہیے. ملکی اعتبار سے چاہے وہ کسی بھی صوبے کا رہنے والا ہو، بہار کا رہنے والا ہو، بنگال کا رہنے والا ہو، یو پی کا رہنے والا ہو، گجرات کا رہنے والا ہو، پنجاب کا رہنے والا ہو، راجستھان کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، اگر خوش عقیدہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا کیا ہے؟ بھائی ہے. ایک کافر جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، اسلام سے مشرف نہیں ہوا، تو ہمارا اس کا کوئی رشتہ نہیں. لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کی توفیق سے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو اس نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کر وہ مشرف باسلام ہو گیا. اب وہ کہیں کا بھی ہے، کیسا بھی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، وہ ہمارا ایمان کیا بن گیا؟ بھائی بن گیا. اب حکم یہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر، اپنے ذہن و دماغ کے اندر کسی قسم کا برا خیال نہ لائیں، نہ اسے کسی طرح کی ہماری ذات سے کوئی اسے تکلیف پہنچے. یہ اللہ اس کے رسول کا ہمارے لیے حکم ہے. اس کے لیے اپنے دل کو کشادہ رکھے. خدا نہ خواستہ اگر دو مومن کے درمیان یا چند مومنین کے درمیان ناچاقی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، اب یہاں پر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم تماشائی بن کر ان کی لڑائی کو تماشا سمجھ کر کے نہ دیکھیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر بطور ہمدردی کے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم ان کے درمیان صلح و صفائی کرا دیں. تماشائی بن کر تماشا دیکھنا یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائیوں کے درمیان کوئی ناچاقی رنجش ہو جائے تو بیچ میں پڑھ کر تم صلح صفائی کرو. آپ کہیں گے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
تو اللہ تعالی آگے ارشاد فرماتا لعلکم ترحمون، اگر تم یہ نیک عمل کرو گے، دو لڑنے والوں کے درمیان میں صلح صفائی کر دو گے، دو روٹے ہوئے کے بیچ میں ان کو مصافحہ اور معانقہ کر کے ملا دو گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جزا چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ رب رحم فرما دے، رب اس کا صلہ عطا فرما دے، تو اور بندے کو کیا چاہیے؟ یہ نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کئی سال سے ہمارے یہاں پر بمبئی کی چھٹیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اور موسم بھی درمیانی رہتا ہے، موسم کا لحاظ کرتے ہوئے اور بمبئی کی چھٹیوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے یہاں پر ابھی چند سالوں سے نومبر دسمبر میں عام طور پر شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ تب یوں کہیے گا کہ یہ ہمارے لیے نومبر کا مہینہ بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنے کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ جب شادیاں شروع ہوتی ہیں، شادیوں کی تاریخ آؤٹ ہوتی ہے، ڈیلر کی جاتی ہے، تو کئی بھائیوں کے اندر جو پرانی رنجش ہوتی ہے، چاہے وہ زمین کے تعلق سے ہو یا باپ کی میراث کے تعلق سے ہو یا کچھ ویسے ہی کاروباری تعلق سے ہو یا آپس میں توتا ہو گئی ہو اس تعلق سے ہو، تو شادیوں کے موقع پر یہ رنجشیں باہر آتی ہیں، اور اس وقت کے اندر ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دعوت نامہ آیا، اب تو دعوت نامے پہلے موڑی کی ڈوری تھی، بتاشے تھے، وہ آ گیا تو ہم اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں۔ ریٹرن کرنا گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے، ہم آپ سے ناراض ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر برادری والوں کا کیا فرض بنتا ہے، پاس پڑوسیوں کا کیا فرض بنتا ہے، قریبی رشتہ داروں کا کیا فرض بنتا ہے، خاندان والوں کا کیا فرض بنتا ہے، اس فرض کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دل ہی دل کے اندر خوشیاں منائیں کہ فلاں کا اب کاج آیا ہے، اب اس کا فلاں رشتہ دار اس کو احساس دلائے گا، اس کو پریشان کرے گا، اس کے سامنے اس کو ہاتھا جوڑی کرنی پڑے گی، منت سماجت کرنی پڑے گی، اور ہم تماشائی بن کر کے تماشا دیکھنے کے مزے لیں گے۔ ایسا ذہن مسلمانوں کو رکھنا قطعاً مناسب نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔
اب یہاں پر ہم شریعت کو ہم دیکھیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دادا یا باپ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے چلے گئے کہ تمہارے چچے کی شادی میں تمہیں نہیں جانا ہے، فلاں کی شادی میں تمہیں نہیں جانا ہے. وہ تو ہمیں کہہ کر کے دنیا سے چلے گئے، غلط وصیت کر کے چلے گئے. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنے دادا کی، اپنے والد کی، اپنے ماں کی وصیت کو فالو کریں یا نہ کریں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں؟ اس معاملے میں ہمیں علماء کرام سے رجوع ہونا چاہیے، ائمہ مساجد سے ہمیں رجوع ہونا چاہیے کہ میرے بھتیجے کا کاج آیا ہے اور میرے والد صاحب حیات تھے تو مجھے ایسا ایسا کہہ کے گئے تھے. اب مجھے بتائیں کہ میں ان کی وصیت پر عمل کروں یا نہ کروں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں، اگر وصیت کرنے والے نے شریعت کے خلاف کوئی وصیت کی ہے تو کبھی بھی اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں، اپنے دل میں، دماغ میں بٹھا لیں اس کو. شریعت کے خلاف اگر وصیت کوئی کر گیا کسی بھی قسم کی تو ہمیں اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. باپ کے 4 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، ایک باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، نافرمان ہے یا بے راہ روی کا شکار ہے، جواری ہے، بنگاری ہے. باپ نے وصیت کر دی کہ فلاں بیٹے کو میری میراث میں سے تمہیں ایک نیا پیسہ بھی نہیں دینا ہے. لکھ کر کے چلا گیا، دستخط کر دیے، تاریخ لگا دی، 2 رشتہ داروں کو اور گواہ بنا دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی وصیت پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب دنیا کو دکھاتے پھریں آپ. ابھی بیچ میں ایک میرے پاس میں ایسا ہی کیس آیا تھا، جب میں نے ان کا یہ وصیت نامہ پڑھا تو میں نے کہا کہ آپ اس پرچے کو آپ دنیا بھر کے اندر کسی بھی دارالفتہ میں لے جائیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہی فتویٰ دے گا. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اپنے مسئلے کو شول کر لیں، ادھر ادھر نہ گھومیں آپ، کیونکہ یہ وصیت ہی غلط ہے. یہ اور جب وصیت غلط ہے تو اس پر شرعی طور پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. کہ باپ نے لکھ کر کے دیا ہو، دادا نے لکھ کر کے دیا ہو، کسی نے بھی لکھ کر کے دیا ہو، غلط وصیت پر کبھی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ ہندوستان کے کسی بھی دارالفتہ میں آپ چلے جائیں گے، آپ کے خلاف ہی فتویٰ آپ کو ملے گا. تو اس لیے وقت اپنا ضائع نہ کریں. وہ بہتر یہ ہے کہ آپ آپس میں جو بھی رشتہ دار ہیں، چند اور رشتہ داروں کو بٹھا کر کے اپنا فیصلہ آپ خود کر لیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر وصیت غلط ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. تو ایک باپ نے یہ وصیت کر دی کہ میرا فلاں بیٹا میرا نافرمان ہے، آوارہ ہے، کبھی اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا، کبھی اس نے میری خیر خبر نہیں لی. اب میں وصیت کرتا ہوں کہ میری میراث میں سے میرے مرنے کے بعد میں اس کو ایک نیا پیسہ بھی نہیں دینا ہے. تو یہ اس وصیت پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا. بھلے وہ نافرمان تھا تو اس کی سزا وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بھگتے گا. لیکن شرعی نقطۂ نظر سے وہ باپ کا بیٹا ہے جس کا حق قرآن مقدس نے دیا ہے، تو جس کا حق قرآن مقدس نے دے دیا ہے
تو دنیا کی کوئی طاقت شرعی اعتبار سے اس کے حق کو ضائع نہیں کر سکتی. قرآن فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ میراث کے حصص یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. انسان کون ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے والا؟ انسان کون ہوتا ہے اس کو ختم کرنے والا؟ تو اس لیے اگر باپ نے دادا نے یہ وصیت کر دی کہ فلاں کی شادی میں تمہیں نہیں جانا ہے، تو آپ اپنے ذہن و دماغ سے اس وصیت کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس پرچے کو چاک کر دیں. آپ جو غلط وصیت پر عمل کرنا یہ خود گناہ ہے. قرآن تو فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اگر مومنین کے درمیان میں کچھ ناچاکیاں ہو جائے، کچھ جھگڑے ہو جائیں، تو تم آپس میں بڑھ کر کے تم صلح صفائی کرو، ان ناچاکیوں کو دور کرو، نہ کہ تم ان کے سپورٹر بن کر کے ان کی خوشی کے اندر تم پانی پھیرو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صلح صفائی کرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں کا کاج آیا ہے، فلاں کے گھر میں شادی ہے، اس کا فلاں بھائی رشتہ دار روٹھا ہوا، تو بغیر کہے ہوئے اپنے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نفل نماز، نفل روزے، نفل حج و زکوٰۃ، نفل حج اور صدقہ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک اس بندے کو اجر و ثواب ملے گا جو روٹے ہوئے کو منانے کی کوشش کرے گا. اور فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرا دینا، فتنہ و فساد کرا دینا، آپس میں رنجش کرا دینا، یہ مونڈنے والی بات ہے. اس لیے اپنے آپ کو سمجھائیں، شریعت کے معاملے میں اپنے نفس کو آگے نہ لائیں، نفس کو سائڈ میں رکھیں. اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ میں کسی کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا، اور اس کی زبان کے اندر پروردگار عالم تاثیر پیدا فرمائے گا، اور سامنے والا اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اپنے روٹے ہوئے بھائی سے وہ مصافحہ و معانقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ شادیوں کا موسم ہے. اب ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آدمی ساتھ میں بیٹھتا ہے، برتن رہتے ہیں تو کھڑکھڑاتے ہیں، ناچاکی بھی ہو جاتی ہے، روٹا روٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ زندگی بھر روٹے رہیں اور بھائیوں سے منیں ہی نہیں، چچا سے مصافحہ ہی نہ کریں. یہ بہت بڑی حماقت ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کے بیچ میں، اور اچانک رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رنجیدہ ہو گئے. صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. سرکار ابھی تو آپ حشاش بشاش تھے اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ رنجیدہ ہو گئے، کیا معاملہ ہوا؟ تو نگاہ نبوت نے جس منظر کو دیکھا تھا اس منظر کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر بیان فرمایا کہ میری رنجیدہ ہونے کا، غمگین ہونے کا سبب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ میدان محشر برپا ہے، میدان محشر برپا ہے، اور انسان ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حقوق کے تعلق سے مطالبہ کیا، پروردگار عالم اس نے ہماری دل آزاری کی تھی، اس نے ہمارا دل دکھایا تھا، اس نے میرے کاروبار کو ختم کیا تھا، اس نے میرے ساتھ میں کاروبار کے معاملہ پہ دھوکہ دھڑی کی تھی، اس نے میری زمین ہڑپ کی۔ اس طریقے سے مختلف لوگ اس بندے کو گھیر لیتے ہیں جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا۔ اب اس بات کو ہر آدمی جانتا ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو کوئی تجوری لے کر کے نہیں جائے گا، بینک اکاؤنٹ کی کوئی چوپڑی لے کر کے نہیں جائے گا، درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر کے نہیں جائے گا۔ وہاں جو کچھ حساب و کتاب ہوگا وہ نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب مطالبہ کرنے والے مطالبہ کریں گے کہ پروردگار عالم ہمارے جو گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں پہنچا، لیکن ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اپنے حقوق اللہ میں سے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ شہید کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شہید کی روح اس وقت تک اس کے جسم سے نہیں نکلتی ہے، پرواز نہیں کرتی ہے جب تک کہ شہید اپنا ٹھکانہ دنیا ہی کے اندر جنت میں نہیں دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ شہادت کے وقت میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جنت کے اندر اس شہادت کے بدلے جنتی محل دیکھتا ہے، اور اس کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا اگر کوئی گناہ اس کے ذمے ہے کہ کسی کی دل آزاری کی، کسی کو کاروبار میں دھوکہ دیا، ملاوٹ کر کے کاروبار چلایا، یا زمین ہڑپ کی، یا اور بھی اس کی بے عزتی کی، جو بھی گناہ کے کام ہیں، وہ گناہ اس کے شہید کے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے۔ تو ہمیشہ اس بات کو دل میں بٹھا لو کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے کسی کے ساتھ میں ظلم و ستم نہیں کرنا، کاروبار میں دھوکہ دہی نہیں کرنی ہے۔ بھلے لاکھ روپے کمانے کے 50,000 روپے آپ کماؤ، اس میں برکت ہوگی، لیکن دھوکہ دہی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، جھوٹ والے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے تمہارا مال تو بک جائے گا، لیکن جو مال میں برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب تم نے کیا فائدہ، تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تم تو وہاں کے وہیں رہے تم تو اس لیے اپنے معاملات کو اچھا رکھو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کشادہ ذہنی کے ساتھ میں زندگی گزارو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رونے کا ریزن بتایا کہ میں اس لیے غمگین ہوا ہوں کہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے۔ قرآن فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے رائے فرار اختیار کرے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، وہاں پر کوئی کسی کا پوشانے حال نہیں ہوگا، پہلے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اس دن سے ڈرو، تو نہ تو کاروبار میں دھوکہ دہی کرو، نہ کسی کے اوپر ظلم کرو، نہ کسی کے اوپر زیادتی کرو، جس کا جو آتا ہے اللہ کے ڈر سے اس کو
دینے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو سمجھاؤ, اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ اولاد میرے کیا کمائے گی. ابھی میری سانس کی مالا ٹوٹ گئی اور میں نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی تو بوجھ تو میرے اوپر ہوگا. اب اولاد کیا مجھے میرے کیا کام آئے گی اس معاملے کے اندر؟ اولاد جواب نہیں, جواب مجھے دینا پڑے گا اپنی قبر کے اندر. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد ابھی بھی اس کا حق آ رہا بندے پر, تو لیکن پھر بھی اس کا مطالبہ, مولا ابھی بھی میرا مطالبہ, ابھی بھی میرا حق باقی. مجھے اس نے بہت ستایا ہے, بہت اس نے میرا خون پیا ہے, بہت اس نے مجھے پریشان کیا ہے, پورا میرا کاروبار خراب کر دیا, پورے اتنے لمبے عرصے تک میرے ساتھ میں یہ زیادتی کرتا رہا, دھوکہ بازی کاروبار میں کرتا رہا, گالی گلوچ کرتا رہا, بے عزت مجھے کرتا رہا, جو بھی معاملات تھے. تو آخر کار رب تبارک و تعالی اسی بندے کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا جس کے حق اس کے اوپر آتے ہیں. فرمایا ادھر جھانک جا کر کے جب وہ دیکھتا ہے تو جنت کے بڑے بڑے محلات ہیں, جنت کے باغات ہیں, ہیرے جواہرات سے محلات سجے ہوئے ہیں. جنت کی زمین جو مشک و عنبر والی زمین ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ نبیوں کے, رسولوں کے, صدیقین, شہداء کے یہ محلات ہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا نہیں, یہ تیرا بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے مولا میرے کیسے ہو سکتا ہے, میرے پاس ایسا عمل ہی نہیں ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرا اس طور پر ہو سکتا ہے یہ محل کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو تجھے یہ محل دے دیا جائے گا. جب اس محلوں کو دیکھا ہوا ہے تو اب وہ خوشی سے کہے گا مولا میں اپنے بھائیوں کے معاملات کو معاف کرتا ہوں, اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں. تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا اس بندے سے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے اور تم دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ ہے معاملات کی صفائی. اپنے دلوں کے اندر درگزر کرنے کا جذبہ پیدا کرو. شادیوں کے موقع پر کسی کی شادی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو, کسی کو پریشان کرنے کی کوشش مت کرو, بلکہ خود اپنی مرضی سے کہ آج اللہ نے میرے بھائی کا دین دیا ہے, میرے بھتیجے کا صحرا پہننے کا دن ہے, میں اپنی بھائی کی خوشی کے اندر بغیر بلائے ہوئے جا کر کے اس کی خوشی کے اندر 4 چاند لگا دوں. یہ نہیں کہ برادری کو بھیڑا کرو, 10 بار آ رہے ہیں, 20 بار آ رہے ہیں, آخر تو جانا ہی ہے. آخر تو اگر نہیں بھی جائے گا تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کی شادی رک جائے گی. اب زندگی بھر تم روٹھے رہو گے, زندگی بھر ایک دوسرے کا دروازہ تمہارے لیے بند ہوگا, گھر والے الگ سے اور پریشان ہوں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات کو سلجھاؤ, اللہ کے واسطے معاف کر دو, بھلے تمہارے اوپر سامنے والے نے کتنا ہی ظلم و جبر کیا ہو, کتنا ہی ظلم و جبر کیا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جو روٹے ہوئے ہیں جو سب سے پہلے مصافحہ کرے گا تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو کتنا سستا سودا ہے اپنی مغفرت کروانے کا. اور اگر ہم اسی انداز میں چلے گئے اکڑ کر رہے کہ میں ہرگز کسی حالت میں بھی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, میری قسم کھائی ہوئی, قسم کی شریعت نے توڑ رکھا ہے نا. کل ہی میں نے مسلم شریف کے اندر قسم کے تعلق سے طلبہ کو سبق پڑھایا کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اگر آپ نے کسی معاملے میں قسم کھا لی اور اس کے خلاف کرنے میں اچھا معاملہ ہے, بہتری ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قسم کو توڑ دیا کرتے تھے اور قسم کا کفارہ ادا کرتے اور اس کام کو کرتے تھے. آپ نے قسم کھا لی کہ میں بھائی کے گھر پہ نہیں جاؤں گا اور جانا بہتر ہے, تو آپ اپنی قسم کو توڑیں اور بھائی کے گھر میں جائیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں. کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنا. 3 روزے نہیں رکھ سکتے
تو کم از کم دونوں ٹائم 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھائیں، رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں اور جاہلانہ انداز میں ہرگز زندگی نہ گزاریں۔ ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیش نظر شریعت کو رکھے کہ خوشی کے معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے، غمی کے معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے، روٹے ہوئے شریعت کا کیا حکم ہے، فلاں وقت میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ ہمیں ہمہ وقت شریعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو بندے شریعت کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی خوش و آباد رہیں گے اور آخرت میں بھی وہ شاد و آباد رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر موڑ پر تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ جو محلے کے ذمہ دار ہیں، خاندان کے ذمہ دار ہیں، بستی کے ذمہ دار ہیں، انہیں چاہیے کہ شادیوں کے موقع پر اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح صفائی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈھیروں اجر و ثواب کے اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ السلام علیکم۔